بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے پیش کروں گی سرور کائنات سید کونین محبوب کبریا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے، جب بچے جوان ہوتے ہیں تو والدین کو ان کی فکر بڑھ جاتی ہے کہ بیٹا جوان ہو گیا ہے، کہیں غلط کاموں میں نہ پڑ جائے، کہیں غلط دھندوں میں نہ پڑ جائے، کیونکہ جوانی میں اس چیز کی طرف زیادہ بچوں کا دھیان جاتا ہے۔ تو آپ جانیے کہ کوئی بھی بچہ ہو، جب وہ بڑا ہوتا ہے تو لوگ اس کی عادات اخلاقیات کو دیکھ کر اس کو پہچان جاتے ہیں کہ یہ کیسا بندہ بنے گا، یہ کیسا جوان بنے گا۔ دنیا میں ہر انسان کو عزت و توقیر سے نوازا جاتا ہے جس کے اخلاق اعلیٰ ہوں۔ اعلیٰ اخلاق دو چار نہیں، بلکہ اعلیٰ اخلاق بہت سارے ہیں۔ شجاعت ایک خلق ہے، صبر ایک خلق ہے، شکر ایک خلق ہے، یوں ہی استقامت، توکل، قناعت، استغنا، ایثار، سخاوت اور تواضع، یہ سب اخلاق ہیں۔ انسانوں کا حال یہ ہے کہ کسی کے اندر شجاعت دیکھیں تو اس سے محبت کرتے ہیں، کوئی صابر اور شاکر ہو تو اس سے محبت کرتے ہیں، کوئی متوکل اور مستغنی ہو تو اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی سے اس کے صرف ایک خلق کی وجہ سے محبت کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہ اس عظیم انسان سے محبت کریں جس کی ذات میں اللہ نے ازل سے سارے اخلاق جمع کر دیے تھے، بلکہ ایسے متضاد اور متنوع اخلاق آپ کی ذات میں جمع ہو گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے والوں کو آج تک حیرت ہوتی ہے۔ ایک ہندو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں عیسیٰ علیہ السلام ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے کسی دانائے روزگار کے سامنے ایک بھولا بھالا بچہ بیٹھا میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہو۔ اس سے پوچھا گیا کہ آخر تم پیغمبر اسلام کو دنیا کا کامل انسان کیوں سمجھتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ مجھے ان کی زندگی میں بیک وقت اس قدر متضاد اور اوصاف نظر آتے ہیں جو تاریخ میں کسی ایک انسان میں کبھی جمع نہیں ہوئے۔ یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی، لیکن اب آگے مثالوں سے آپ سمجھ جائیں گے۔ بادشاہ ایسا کہ پورا ملک اس کی مٹھی میں ہو، اور بے بس ایسا کہ خود اپنے کو بھی اپنے قبضے میں نہ جانتا ہو بلکہ خدا کے قبضے میں ہو۔ میرے آقا کا یہی حال تھا۔ دولت مند ایسا کہ خزانے کے خزانے اونٹوں پر لدے ہوئے اس کے دارالحکومت میں آ رہے ہوں، اور محتاج ایسا کہ مہینوں اس کے گھر کا چولہا نہ جلتا ہو۔ سپہ سالار ایسا کہ اس کے مٹھی بھر نہتے مجاہدوں نے ہزاروں کے مسلح لشکروں کو شکست دی ہو، اور صلح پسند ایسا ہو کہ ہزاروں جانثاروں کے باوجود بے چون چرا صلح کر لے۔ بہادر ایسا ہو کہ ہزاروں کے مقابلے میں تنہا کھڑا ہو، اور نرم دل ایسا ہو کہ کبھی اس نے انسانی خون کا قطرہ اپنے ہاتھ سے نہ بہایا ہو۔ تعلق بنانے والا ایسا کہ عرب کے ذرہ ذرہ کی اس کو فکر ہو، اور بے تعلق ایسا ہو کہ اللہ کے سوا کسی کی یاد اس کو نہ ہو۔ معاف کرنے والا ایسا کہ اپنی ذات پر ظلم ڈھانے والوں سے اس نے کبھی بدلہ نہیں لیا، اور انتقام لینے والا ایسا کہ اس نے اللہ کے دشمنوں کو کبھی معاف نہیں کیا۔ ہم اس کے دنوں کو دیکھیں تو ہمیں تیغ زن سپاہی کا دھوکہ ہوتا ہے، ہم اس کے رعب اور دبدبے کو دیکھیں تو شاہ عرب کہنے کو دل چاہتا ہے، لیکن اس کے پیوند زدہ کپڑوں پر نظر ڈالیں تو وہ دنیا سے بے تعلق درویش دکھائی دیتا ہے۔ عین اس وقت جب اس کی مسجد کے صحن میں مال و دولت کا انبار لگا ہوتا ہے، اس کے گھر میں فاقے کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے۔ غرض یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بیک وقت حضرت نوح علیہ السلام کے کفر کے خلاف غیظ و غضب کا ولولہ بھی پیش کرتی ہے۔ حضور کی سیرت حضرت ابراہیم کی بت شکنی کا منظر بھی دکھاتی ہے، حضرت موسیٰ کے جنگ و جہاد کی مثال بھی پیش کرتی ہے،
حضرت عیسیٰ کی تواضع اور قناعت کی تعلیم بھی دیتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شاہانہ زندگی کا عکس بھی دکھائی دیتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر و شکر کا نمونہ بھی سامنے لاتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی ندامت و انابت کی جھلک بھی دکھائی دیتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی حمد و ثنا، یوسف علیہ السلام کے قید و بند، یعقوب علیہ السلام کے توکل اور اعتماد کا منظر بھی آپ کی حیات طیبہ میں نظر آتا ہے۔ گویا کہ ایک سیرت میں کئی سیرتیں اور ایک زندگی میں کئی زندگیاں جمع ہو گئی۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک جامع اخلاق کو، ایک بہت بڑی عظیم شخصیت کو ہمارا پیغمبر منتخب کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یوں کیا کہ اخلاق کے اس عظیم پیکر کو سارے انسانوں کے سامنے رکھ کر اعلان کر دیا کہ اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ کے دوست بننا چاہتے ہو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ اللہ کا فرمان ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرنے والے بنو تو اللہ کہتے ہیں میرے حبیب کی پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہم سے چاہتے ہیں کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بننے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میری باتیں سننے کا شکریہ۔ السلام علیکم۔